اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مقدمہ زیر سماعت ہے جس کا تعلق انکوائری کمیشن جو ایک کنسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی طرف سے، اس کی تشکیل کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا ہے، جس کے مطابق انکوائری کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ انکوائری کمیشن دراصل جو اس کے ٹیو آرز ہیں یا جس مقصد کے لیے یہ انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر کچھ آڈیو لیکس، یعنی کچھ ایک کنورسیشن ہے، گفتگو ہے، جس کی ویریسٹی کو یا جس کی ایتھنٹسٹی کو یا جس کی سچائی کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا اس کمیشن کا کام ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس انکوائری کمیشن کے جو اسٹیچوٹری بیک گراؤنڈ جو اس کا ہے، یا یہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ انکوائری کمیشن کس قانون کے تحت جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس قانون کا جو نومنکلیچر ہے یا اس قانون کا نام ہے وہ ہے پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017۔ یہ قانون بہت پرانا ہے، لیکن یہ جو 2017 میں یہ ایک نیا قانون جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس کا جو اگر میں اس قانون کا جو مدعا ہے یا اس قانون کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ حکومت ایک ایسا کمیشن بنانے کا اختیار رکھتی ہے جو کسی بھی ایسے معاملہ کی تحقیق یا اس کی انکوائری کرنے کا اختیار رکھتی ہے جو معاملہ یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس قانون میں وہ یہ ہیں: میٹر آف پبلک امپورٹنس انکلوڈز اے میٹر آف جنرل انٹرسٹ اور ڈائریکٹ اور وائٹل کنسرن ٹو دا پبلک، یعنی وہ معاملہ جس کا تعلق براہ راست عوام، پبلک انٹرسٹ یا عوامی مفاد کے ساتھ ہو، اور یعنی جنرل انٹرسٹ، اور وائٹل کنسرن جس کا تعلق عام عوامی آپ کہہ لیں پبلک امپورٹنس کے کسی ایشو کے ساتھ ہو۔ تو پہلا اور بنیادی جو اس قانون کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک وفاقی حکومت کا اختیار ہے وہ اس طرح کا کمیشن بنانے کا اختیار اس قانون کے تحت رکھتی ہے۔ اب اس قانون کے جو مختلف اور پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی جو آرٹیکل 3 ہے، سیکشن 3 ہے، وہ اختیار دیتی ہے کانسٹیٹیوشن آف کمیشن آف انکوائری: whenever it is expedient to conduct an inquiry into any definite matter of public importance, the federal government may by notification constitute a commission of inquiry in accordance with the provisions of this act۔ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ تشکیل دے گی۔ اس کے بعد اس کی سیکشن 4 ہے، وہ ڈیل کرتی ہے کہ اس کمیشن کے پاورز اور اس کی اختیارات کیا ہوں گے، اور اس سلسلے میں جو سیکشن 4 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دی کمیشن شیل ہیو دی پاورز آف اے سول کورٹ انڈر دی کوڈ آف، یعنی جو کمیشن ہوگا وہ انکوائری کرتے ہوئے اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے جو سول پروسیجر کوڈ یعنی ضابطۂ دیوانی کے تحت ایک سول کوڈ کو جو اختیارات یا جو پاورز جو ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ اس کمیشن کے پاس ہوں گی۔ اس کے بعد یہ سیکشن 4 کی سب کلاس 3 یہ کہتی ہے that the commission shall have the powers to inquire any person or authority subject to any privilege which may be claimed by the person
اور اتھارٹی انڈر لا فار دی ٹائم بینگ انفورس ٹو فرنش انفارمیشن اینڈ ڈاکومنٹس. یعنی یہ اختیار بھی کمیشن کو ہے, یہ پاورز بھی کمیشن کے پاس ہے کہ وہ کسی بھی ادارے سے کوئی بھی ڈاکومنٹ اور کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتی ہے, اس بات سے قطع نظر کہ وہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہے یا وہ پریویلیجڈ ڈاکومنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو سیکشن 5 ہے وہ ڈیل کرتا ہے پاورز ٹو فارورڈ اے کیس ٹو میجسٹریٹ وین این offence is described in section 175, 178, 179, 180 or 228 of the PPC is committed in view or presence of the commission may, after recording the facts constituting the offence and the statement of accused as provided for in the CRPC. یعنی وہ کچھ ایسے جو جن دفعات کا میں نے ذکر کیا ان کے تحت اگر وہ کمیشن یہ انکوائری کرنے کے بعد یا سیٹسفائیڈ ہے کہ یہ اس کارروائی کے دوران اگر کوئی اس طرح کی کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو وہ بھی معاملہ میجسٹریٹ کو ریفر کر سکتی ہے. اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ انکوائری کمیشن جو ہے اس معاملہ سے متعلق جو ہے یہ کچھ مخصوص حالات ہیں جن میں اس انکوائری کی پروسیڈنگ سے ریلیٹڈ کر سکتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کمیشن جو ہے وہ اس کارروائی میں جو لوگ مورد الزام ٹھہرائے جا سکتے ہیں یا جن کو اس انکوائری کمیشن میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو کسی طرح سے ان کا مقدمہ درج کرنے کے لیے مجسٹریٹ کو اس طرح کی کوئی پاورز نہیں ہے. یہ جو پاورز ہیں یہ بالکل ایک ڈفرینٹ نیچرز کی ہیں. اور اس کے علاوہ سیکشن 6 ہے, اس کے مطابق یہ اختیار جو ہے پاور ٹو آف اینٹری سرچ دی چیئرمین اور اینی officer not below the rank of an officer VHA specially authorized in his behalf by the chairman may enter any building or place where the commission has reasons to believe that any books of account may seize. یعنی کمیشن خود یا کسی ایسے آدمی کو, کسی ایسی اتھارٹی کو جسے وہ اختیار دے, وہ کسی بھی پریمیسز میں انٹر ہو سکتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ یا جو ڈاکومنٹس جو ہے وہ سیز کر سکتے ہیں, یعنی وہ اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں. سیکشن 7 جو ہے وہ پاورز ٹو آرڈر پولیس انویسٹیگیشن. دی کمیشن شیل فار دی پرپز آف دس ایکٹ ہیو دی پاورز ٹو آرڈر اے پولیس انویسٹیگیشن انٹو میٹر کمنگ بیفور اٹ. یہ اس سے مراد یہ ہے کہ کمیشن جو ہے وہ پولیس کو کوئی بھی تفتیش کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے. اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ شاید کسی اگر کمیشن جو ہے وہ کسی بھی نتیجے پہ پہنچے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس میں اس کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیشن ہے جو میں اس کی لینگویج سے سمجھ سکا ہوں, اگر اس کے سارے سیکشنز کو ملا کے پڑھا جائے تو میرا جو ویو پوائنٹ ہے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا وہ یہ ہے کہ اس کمیشن کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اس حد تک محدود ہے کہ وہ جو ٹی او آرز دیے گئے ہیں یا جن حقائق سے متعلق انکوائری کی ذمہ داری اس کمیشن کو دی گئی ہے اس سے متعلق ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ تیار کی جائے. یہ میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے علاوہ سیکشن 8 جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ اس کے پاس توہین عدالت کی وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو ایک جج کو حاصل ہوتے ہیں. اس کی ایک پروویژن ہے provided that further if the chairman of the commission is judge of the Supreme Court, the commission shall have the powers of the Supreme Court for the purpose of this. اگر وہ اس کمیشن کی سربراہی سپریم کورٹ کے اگر کوئی جج صاحب کر رہے ہیں تو انہیں وہ تمام پاورز حاصل ہوں گی جو ایک سپریم کورٹ کے جج کو حاصل ہوتی ہے. اور ایکسپلینیشن ہے اس کی, فار دی پرپز آف دس سیکشن جج انکلوڈز دی چیف جسٹس. یعنی میں نے اوپر جن جج صاحب کا ذکر کیا کہ اگر کوئی جج صاحب جو ہے اس میں کسی یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی جو ہے وہ نامینیٹ یا ان کو بھی اس کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے, یا سپریم کورٹ کے کسی جج کو بھی جو ہے وہ اس کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی عدالت کے جج صاحب یا کسی چیف جسٹس ہی کو اس
کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکشن 9 ہے پاورز ٹو ریسیو انفارمیشن۔ A person shall have the right to provide an information۔ اگر کوئی شخص یہ مناسب سمجھے یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کمیشن کو مجھے جو ہے وہ کچھ معلومات فراہم کرنی ہے، تو وہ ایسا کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی عام آدمی سے بھی، باہر سے بھی کوئی انفارمیشن ریسیو کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسے کارروائی کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 10 ہے، یہ ڈیل کرتا ہے additional powers of the commission in exercise of specific nature of the inquiry so required the federal government may by notification of، یعنی ایک تو وہ اختیارات ہیں جو کہ اس قانون کے اندر جو ہے وہ کمیشن کو دے دیے گئے ہیں، اور کچھ ایسے اختیارات ہیں جو کہ وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے تجویز کر سکتی ہے ٹو دس کمیشن۔ اچھا، اس کے ٹوٹل جو اس کے سیکشنز ہیں وہ ہیں 19، اور آج جو ہم نے اپنی اس گفتگو میں 10 جو اس کے سیکشنز تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اس میں ہم اس سے آگے جو قانونی جو اسٹیچوٹری پروویژنز ہیں یا اس ایکٹ کی جو مختلف اور دیگر جو دفعات ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ویوز دیں اور اسے لائک بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔